جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ اس میں موسٹلی گجرات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے، اور آپ کو اندازہ ہوگا یہی وہ اشعار تھے جن اشعار نے ہمیں قید میں، بند میں، اندر نہیں، عروج پہ پہنچایا۔ عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں جس نے ایک ہلکا سا زخم کھایا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جس نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کوئی غم برداشت کیا ہو، اسے وہ انعام ملا ہے کہ وہ سمیٹ نہیں سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس سے بھی یہ فرمایا، آپ کو پتہ ہے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایسے زخمی ہوئے تھے کہ ان کی نس کٹ گئی تھی، لیکن فرماتے ہیں کہ زندگی بھر مجھے کسی نس کے کٹنے کا زخم نہیں تھا، درد نہیں تھا۔ ایک بار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران یوں کہا تھا سعد ابن ابی وقاص کو، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّ اِرْمِ يَا سعد، اے سعد تیر چلا تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ ایک صحابی ہیں جس کو رسول اللہ نے فرمایا، پوری دنیا کہتی ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن اس صحابی رسول کو سعد ابن ابی وقاص کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا، سعد تیر چلا تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں جس نے خود کو سرنڈر کیا، اپنے آپ کو حوالے کیا، اس کو اقبال کہتا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جس کو یہ لذت آشنائی ملتی ہے، میں سمجھ سکتا ہوں آپ اردو زبان سے بہت دور رہتے ہیں، لیکن عشق والوں کی کوئی زبان نہیں ہوتی۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہماری زبان سمجھ جائیں گے۔ اردو اگر ہارڈ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی بولی سے زیادہ سخت تو نہیں ہے۔ جو اشعار میں اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، سمجھ میں نہ آنے کے باوجود بھی گردنیں جھومتی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ عشق کی بولی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اقبال کہتا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جس کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا تھوڑا حصہ ملا ہے، وہ پوری دنیا سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ کون اسے کیا کہہ رہا ہے، اس سے اس کو کچھ نہیں پڑی ہے۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا تھا، محبت کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ حضور کی محبت کی اگر بات کرتے ہو تو اتنی ہونی چاہیے کہ دنیا اسے پاگل کہنے لگ جائے، دنیا اسے دیوانہ سمجھنے لگ جائے۔ اور میرے عزیزو، یہ دیوانگی آتی اسی وقت ہے جب نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وہ سرشار ہو جاتا ہے، اور اس کو پھر دنیا و ما فیہا کی خبر نہیں ہوتی۔ اس کے نظر میں، اس کے نگاہوں میں صرف ایک ہی بات ہوتی ہے۔ اور دوسری ایک علامت میں بتاؤں، سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات میں نے جیسے عرض کیا، اور یہ حکیموں نے فرمایا محبت کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا گیا محبوب کے تھوڑے سے عمل کو بہت بڑا سمجھا جائے،
اور اپنی محبت کے اظہار میں شاید جتنی بھی قربانیاں ہوں اس کو بہت کم سمجھا جائے. اپنی جتنی بھی قربانیاں ہیں حضور کے دربار میں اس کو ہلکا ہی سمجھو، ہم نے کیا ہی کیا ہے ابھی. لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بظاہر چھوٹی سی عطا کو بھی انسان بہت بڑا سمجھے، یہ محبت کی علامت ہے. ایک خاتون ہے مدینے کی جس کے 4 رشتہ دار ایک ہی جنگ میں شہید ہو گئے. وہ دوڑتی ہوئی جا رہی ہے، اس کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، پاؤں ٹکرا رہے ہیں لاشوں سے. حدیث پاک میں پاؤں لاشوں سے ٹکرا رہے ہیں، اور ایک لاش کے پاس جب پاؤں ٹکرایا تو اس خاتون نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تو تیرا بیٹا ہے. سوچو کوئی ماں ایسی ہوتی ہے جو اپنے بیٹے کو نہ پہچانے؟ لیکن مدینے کی مائیں تھیں. یہی تو اقبال کہتا ہے نا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. بیٹا لاش کی شکل میں پڑا ہے، ماں پوچھ رہی ہے کون ہے؟ بتایا کہ تیرا بیٹا ہے. ماں نے چہرہ پھیر لیا، کہا رسول اللہ کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ مصطفیٰ کریم کہاں ہے؟ ارونی انظر الیہ، مجھے دکھاؤ ایک بار، میں دیکھنا چاہتی ہوں. صحابہ کہتے ہیں اس خاتون کو کیا کہا جائے جس کا بھائی اس جنگ میں شہید ہوا، جس کا بیٹا شہید، جس کا باپ شہید، جس کا شوہر. ایک عورت کے لیے 4 رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں دنیا میں، اس کے علاوہ عورت کے کیا ہیں رشتے؟ لیکن وہ 4 رشتے جس کے شہید ہو گئے ہو ایک میدان میں. عورتوں کے حالات تو ایسے کہ وہ ایک کاکروچ سے ڈرنے والی، ایک موم بتی سے اگر چٹکا لگ جائے تو واویلا کرنے والی عورتیں. لیکن یہی بات جب عشق رسول کسی کے سینے میں سما جاتا ہے تو بڑی سی بڑی تکلیفیں اس کے لیے ہلکی لگتی ہیں. 4 رشتوں کی لاشیں پڑی ہیں، وہ حضور کو دیکھنا چاہتی. صحابہ نے جب کہا حضور سلامت ہیں تو وہ کہتی نہیں مجھے دکھاؤ. جب حضور کے قریب کیا گیا، روایت میں ہے کہ وہ خاتون حضور کے جبے کو پکڑ لی، دامن کو پکڑ لی، اور کیا کہتی ہے سنو، یہی ہمارا مسلک ہے اور یہی ہمارا مذہب ہونا بھی چاہیے. وہ خاتون کہتی ہے یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے، آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے. یہی اقبال کہتا ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جس کو حضور کی محبت ملی، آج تم کس کس درد کی داستانیں سنا رہے ہو لوگوں کو کہ میرا مال لٹ گیا ہے، میرا باپ تباہ ہو گیا ہے، میری اولاد بگڑ گئی. یہ سارے شکوے کس کو کر رہے ہو؟ یہ سارے شکوے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا سلام ہر جگہ پڑھا جاتا ہے. آپ نے سلام میں ایک شعر کہا تھا، سنو، میں نے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے اس کی تشریح سنی تھی، اور اعلیٰ حضرت نے یوں کہا یا رسول اللہ ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود. کس کی بارگاہ میں کیا؟ کس کی بارگاہ میں کہا؟ حضور کی بارگاہ میں. سنو توجہ سے، یہ ایک طرح کی شکایت ہے یا نہیں؟ ہم بھی کرتے ہیں. ایک طرف اعدائے دین، مطلب ایک طرف دین کے دشمن بھی پریشان کر رہے ہیں، اور ایک طرف ہے حاسدین، حسد کرنے والے بھی پریشان کیے ہوئے. بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود. آقا میں بیچ میں تنہا ہوں، دشمنان دین بھی ہیں ایک طرف، حاسدین بھی ہیں ایک طرف، میں تو تنہا ہوں. لیکن اس کے فوراً بعد اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ یہ تو بارگاہ مصطفیٰ میں شکایت اس سے کی جائے جو دلوں کے حالات بھی جانتا ہو، اس سے کہی جائے. پھر کہا یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث؟ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث؟ تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کرو. یہ صحابہ کی زبان ہے، یہ جو اعلیٰ حضرت کے اشعار آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں، یہ صحابہ کی زبان ہے. جو صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت حل کی ہے. اعلیٰ حضرت اس کو کیا کہتے ہیں؟ تم ہو تو پھر خوف کیا، تم ہو تو پھر خوف کیا. اے سنیو آپ سے بھی میں پوچھتا ہوں تمہارا عقیدہ ہے یا نہیں کہ مصطفیٰ ہمارے ساتھ ہے؟ ہمارے ساتھ جو سب سے بڑی دولت آج بچی ہوئی ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پاک ہے. اس دولت کے علاوہ بچا کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے چہرے بگاڑ دیے گئے، ہمارے اخلاق چھین لیے گئے، ہم سے علم کو بہت دور کر دیا گیا ہے، ہم سیاست سے بہت دور ہیں، قیادت سے بہت دور ہیں،
فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اختلافات کی مار پڑی ہوئی ہے، بہت ساری چیزوں میں ہم جوجھ رہے ہیں، ہماری بچیاں آوارہ ہوئیں، یہ ساری دنیا نے ہمارے اس امت پر ایسی تباہی لا کر رکھ دی ہے کہ امت کو جمع کرنا ایک پرچم تلے بڑا مشکل کٹھن کام لگتا ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، یہ ٹوٹی بکھری ہوئی قوم، اور مثال کے طور پر دیکھنا ہو تو فلسطین کو دیکھو، غزہ کے ان نہتوں کو دیکھو، 50,000 سے زیادہ جن کے جانیں لے لی گئی، گھر سے گھر کو توڑ دیا گیا، بموں کی بارود کی ایسی وہاں پر ایک خوفناک فضا قائم کی گئی، دنیا پوری دیکھ رہی ہے۔ کس کو مارا گیا ہے؟ نہتے لوگوں کو، مجبور لوگوں کو، جن کے پاس ہتھیار نام کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن دنیا کو ایک بہانہ بتایا جاتا ہے کہ ہم ایک سنگٹھن، ایک آرگنائزیشن کو مارنے کے لیے کر رہے ہیں۔ جو بھی ہے، میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا، بات یہ کرنا چاہتا ہوں، ایک طرف سپر پاور جس کے پاس ہائی ٹیکنالوجی پاور ہے، ساری دنیا کو ہتھیار بیچنے والا کس سے لڑ رہا ہے، کس سے مقابلہ کر رہا ہے؟ اسی طرح پوری دنیا میں یہ جو چہرے ہیں نا ہمارے، اس سے گھبراہٹ ہے کیوں دنیا کو؟ ان کے پاس ہے کیا طاقت؟ ہمارے پاس کون سے میزائل ہیں؟ ہمارے پاس کون سی طاقت ہے؟ ہم نے کیا دولت جمع کی ہے؟ ہم نے کون سی طاقت جمع کی ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ دنیا جانتی ہے ویل چیئر پر بیٹھ کر کے بھی اگر لبیک پکارے ایک خادم حسین، توجہ، دنیا جانتی تھی خادم حسین پیروں سے معذور ہے، لیکن اس کے باوجود میں پوچھتا ہوں کہ گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ وہ چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، اور پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہالینڈ کی، یورپ کی دھرتی ہلتی نظر آتی ہے۔ کیوں؟ اسی کو اقبال کہتا ہے میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ وہ غلام ہیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ وہ بندے ہیں، یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کو اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، جس کو اقبال نے کہا ہے آج بھی ہمارے پاس کوئی چیز تو ہے، کوئی چیز تو ہے جس سے دنیا خوف زدہ، دنیا ڈری ہوئی ہے۔ ہم نے اپنی بیماریاں دیکھ لی ہیں، ہمیں پتا ہے ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، گرے ہوئے ہیں، مال میں اگرچہ کم ہے، نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، اختلافات میں سب ہے، لیکن ایک طرف جب ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں تو 24 گھنٹے میڈیا ہم پہ ہی بھوکتا رہتا ہے، ہم ہی موضوع سخن ہیں، اور بلکہ بہت سارے الیکشن تو ہمارے نام پہ جیتے جاتے ہیں۔ جب تک توجہ، کیوں ہم موضوع سخن ہیں دنیا میں؟ یہ ایک قوم جس سے دنیا کیوں اتنا خوف زدہ ہے، کیوں ڈری ہوئی؟ وجہ یہی ہے کہ میرے عزیزو، آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جوہری کو خود پتا نہیں ہوتا کتنی قیمت والا ہیرا اس کے پاس، کسی کو بتانا پڑتا ہے آ کر۔ کچھ جوہری ایسے ہوتے ہیں جو پشتی نہیں ہوتے، یعنی باپ دادا وغیرہ سب جوہری تھے، جوہری سمجھتے ہیں، ڈائمنڈ کا کام کرنے والے، گجراتی تو اچھی طرح سمجھتے ہیں، ڈائمنڈ کا کام کرنے والے کو جوہری کہتے ہیں۔ باپ بھی جوہری تھا، دادا بھی جوہری تھا، سب جوہری تھے، ڈائمنڈ کا کاروبار کرتے، لیکن بچہ ابھی جوان ہوا، اس کے گھر میں بہت سارے ڈائمنڈ رکھے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے اس کی قیمت مارکیٹ میں کیا ہے۔ اسی لیے ہم جیسوں کو آ کر بتانا پڑتا ہے کہ میاں جو دولت تمہارے پاس ہے اس کی مارکیٹ ویلیو تمہیں اندازہ بھی نہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں۔ اسی لیے نعرہ تکبیر، کار کیا ہے گرین والی LY01ZZ کیا، باہر پرابلم ہو رہی، پلیز ریموو یور وہیکل، ہٹائی جلدی سے۔ توجہ، بات صرف اتنی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ امت، بھولی بھالی امت، کون سی چیز ہے جس سے دنیا خوف زدہ ہے، ڈری ہوئی ہے؟ یہ وہی چیز ہے جس کو آج تک اس امت نے سنبھال رکھا ہے، آج تک سنبھال رکھا ہے۔ کسی ظالم نے آپ سے ہزاروں کلومیٹر دور پکارا ہوگا، یا چھپ کر کے کسی کو اپنی ایکٹیویٹی اس طرح کی ہوگی کہ تم آئی لو محمد نہیں کہہ سکتے۔ آپ آ کر کے دیکھو، افریقہ کے جنگلات ہو کہ یورپ کی کلیسائیں، سب جگہ اب آئی لو محمد نظر آئے۔
یہی تو وہ نقطہ ہے، یہی تو وہ نقطہ ہے جس سے دنیا خوف زدہ ہے کہ تار پکڑا جاتا ہے ہندوستان میں اور گرمی آتی ہے افریقہ میں۔ پوری دنیا کے مومنین اور عاشقان رسول کا ڈی این اے ایک ہی ہے، ایک ہی ہے جہاں سے بھی۔ اور آج اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے نام میں وہ اثر رکھا ہے کہ مومنین کو ہم نے دیکھا ہے وہ ہزاروں اختلافات پیٹ پیچھے پھینک دیتے، حضور کے نام پر جمع ہو جاتے۔ پوری امت کو، سنیوں کو، عاشقان مصطفیٰ کو جمع کرنے والا یہ وہ عظیم اثر انداز نام ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اقبال نے پھر کہا تھا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے۔ یونان بہت پاورفل تھا، مصر بہت پاورفل تھا، روما بہت پاورفل تھا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ وجہ کیا ہے؟ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، اور دنیا کو بتا دو عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یہ جب تک تم سنبھالے رہو گے کوئی دنیا کی طاقتیں تمہیں صفحہ ہستی سے ختم نہیں کر سکیں گی۔ اور اب تو میں اور بڑے چیلنج کی بات کر رہا ہوں، یہ بات نہیں، توجہ، جس کو جس چیز سے درد ہوتا ہے نا وہ بیماری اس کو آ ہی جاتی ہے۔ اور یہ محاورہ میں کہہ رہا ہوں، جس چیز سے آدمی کو خوف لگ رہا ہوتا ہے وہ خوف اس کے گھر پہ آ ہی جاتا ہے۔ فرعون نے 12,000 بچوں کا قتل کر دیا تھا کہ کوئی بچہ میری سلطنت کو ہلاک نہ کر دے، لیکن جو بچہ اس کی سلطنت کو ہلاک کرنے والا تھا وہ اس کے گھر میں پرورش پا رہا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے۔ دنیا پوری مل کر کے جس چیز سے خوف زدہ ہے کہ دوبارہ اسلام کا وہ پرچم نہ آ سکے جو 1300 سال تک خلافت کے نام پر چلتا رہا اور ترکی میں آ کر ختم کر دیا گیا تھا۔ پچھلے 100 سال سے ہم کو بغیر کسی خلافت کے اس طرح توڑ دیا گیا۔ آج پتہ ہے آپ، 2 جملے کہنے سے دنیا ڈرتی ہے اور انہی 2 جملوں کو ختم کرنا چاہتی ہے کہ مسلمان کی زبان پر 2 جملے نہ آئیں، خلافت کا نام نہ آئے، جہاد کا نام نہ آئے۔ یہ 2 چیزوں کو توڑ دیا جائے اور اتنا اس کا پروپیگنڈا بنایا جائے، دنیا اور مسلمان بھی اس سے ڈرنے لگ گئے کہ یہ بولیں گے تو پتہ نہیں ہم کو ٹیررسٹ گھوشت کر دیا جائے گا۔ میرے عزیزو سنو، میں بات پہلے ہی کہہ چکا ہوں، دنیا جس چیز سے خوف زدہ ہوتی ہے، ڈرتی ہے، وہ چیز ڈر اس کے گھر میں آ کر رہتا ہے۔ اور میرے رب کا فرمان ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وہ اللہ ہے جس نے اپنے نبی کو حق کے ساتھ بھیجا، حق کے ساتھ بھیجا ہے، دین حق کے ساتھ۔ کس لیے بھیجا؟ آگے کا جملہ وہی میں کہہ رہا ہوں، چیلنج پوری دنیا کو، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ پوری دنیا پر یہ دین غالب آ جائے۔ اور 1400 سال سے اب تک وہ وقت آیا نہیں، دین کا غلبہ پوری دنیا پر اب تک ہوا نہیں۔ 1400 سال کی تاریخ میں بتا رہا ہوں، ہاں دین بہت پھیلا، اسلام بہت پھیلا، لیکن جس طرح پوری کائنات پر یہ غالب آنا ہے وہ ابھی وقت باقی ہے، وہ وقت باقی ہے۔ اور قرآن کا فرمان ہے وہ ہو کر رہے گا، قرآن کا فرمان ہے وہ ہو کر رہے گا، اور پوری دنیا سے یہ آواز گونجے گی جو ابھی یہ شروعات ہو چکی ہے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں، جس تار کو تم نے چھیڑا ہے اب یہ بڑھتا چلا جائے گا، اب یہ صرف آوازیں نہیں بجلیاں بن جائیں گی، اب یہ صرف ہوا نہیں طوفان بن جائیں گے۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا جب بھی ہلانا چاہتی ہے تو دنیا حضور کو پڑھنا شروع کرتی ہے۔ کون ہے وہ محمد؟ Who is the محمد؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو نام میں اتنا اثر ہے، اتنا اثر ہے کہ پاگلوں کو اچھے ہوتا دیکھا گیا ہے، اور پھر بدعقیدوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے گا، جو دور تھے وہ بھی قریب آ جائیں گے۔ میرے ساتھ کا ایک واقعہ میلاد کے موقع پر ایک نوجوان نے 12 ربیع الاول شریف کو مجھ سے پوچھا تھا کوئی ایسا کام بتائیں جو حضور کی بارگاہ میں ہدیے کے طور پر میں آج پیش کروں، تحفے کے طور پر پیش کروں۔ میں نے اس سے کہا تھا حضور کے بہت سارے اخلاق ہیں،
اس میں سے کوئی ایک سنت پر عمل کرو. دیکھو ہم اسٹیشن پر تھے, ریلوے اسٹیشن پر, اس نوجوان سے کہا جا کسی غریب کا یا کسی بوڑھے کا کمزور کا بوجھ اٹھا لے, سامان اٹھا لے, اس لیے کہ مکہ میں میرے آقا اس کام میں مشہور تھے. حضور پاک بوڑھوں کا بوجھ اٹھاتے تھے. وہ نوجوان گیا, ایک خاتون اتر رہی تھی 2 بڑی تھیلیاں لے کر کے, اس کے پاس جا کر کہتا ہے مجھے تمہارا سامان اٹھا کر لے جانا ہے. اس نے کہا کیا تم کلی ہو, تم سامان اٹھانے والے ہو, تمہارے پاس کوئی آئی ڈی ہے؟ اس نے کہا نہیں میں کلی نہیں ہوں, میں پیشے سے وہ کام کرنے والا نہیں, لیکن بس آپ کا سامان اٹھانا چاہتا ہوں. وہ گھبرا گئی, کہیں چور اچکا تو نہیں جو سامان لے گا اور بھاگ جائے گا. اس نوجوان نے کہا نہیں آپ ڈرو مت, آج میرے پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے, اور میرے نبی کے اخلاق تھے, ان کی سنت تھی, وہ بوڑھوں کا بوجھ اٹھاتے تھے, اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی ادا پر عمل کر کے ان کی روح کو خوش کروں, ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کروں. وہ خاتون خوش ہو گئی, نان مسلم تھی, نان مسلم خاتون تھی. اس نے دونوں شاپر دے دی, دونوں تھیلیاں دی. وہ نوجوان جہاں تک اس کو لے جانا تھا لے گیا, اس کے گھر تک پہنچایا یا جہاں تک پہنچایا اس نے مجھے یہ بات خود کہی. اس عورت نے نمبر لے لیے, کانٹیکٹس, اس کے بعد چلی گئی. 6 مہینے گزرے, اس کے بعد وہ خاتون اس کو فون کر کے کہتی ہے تمہارے کسی عالم سے مجھے ملاقات کرا دو, تمہارے کسی بڑے عالم سے ملاقات کراؤ. اس نوجوان نے پوچھا وجہ کیا ہے, بتاؤ کس بات کے لیے تم ملنا چاہتی ہو؟ وہ کہتی ہے پچھلے 6 مہینے سے جب سے تجھ سے ملاقات کر کے آئی ہوں آج تک تیرے نبی کی بایوگرافی ہی پڑھ رہی, آج تک تیرے نبی کی سیرت ہی پڑھ رہی ہوں, اور اب اس مقام پر پہنچ چکی ہوں. اس سے سچا رسول دنیا میں کوئی نہیں دکھتا, اس سے سچا انسان کوئی دکھتا نہیں. میں چاہتی ہوں کہ اسے عالم سے ملاقات کروں, اور جس طرح تو اپنے نبی کے اخلاق پر عمل کرنے اسٹیشن آیا تھا, میں چاہتی ہوں کہ میں بھی اس نبی کے اخلاق پر عمل کروں. دنیا آج بھی اگر حضور کو سچے دل سے پڑھے, یہ جتنے کتے بھونکتے ہیں وہ کاش ایک بار نبی کی بارگاہ میں سیریسلی پڑھ کر کے تو دیکھیں, تمہارا زہر ویسے ہی ختم ہو جائے گا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں اس نبی کو تم نے کیا سمجھا جس نے عورتوں کی عزت کو کہاں پہنچایا؟ ماں ہو تو قدموں کے نیچے جنت, بیٹی ہو تو اس کی اچھی شادی کر کے دے دے تو حضور نے اس کے لیے جنت. عورتوں کے مقام کو کہاں پہنچایا, بوڑھوں کے لیے کیا اخلاق دیے اور کمزوروں کے لیے کیا اخلاق پیش کیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے پڑھا کہاں جانتے ہو؟ ایک انگریز مفکر ہے جس نے لکھا تھا مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق میں ایک بات اتنی متاثر کر گئی, میں اتنا انسپائر ہوں کہ پوری دنیا کے انسانوں میں سب سے پہلا نمبر میں محمد عربی کو دیتا ہوں. وہ کیا دے گا جس کو اللہ نے خود وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہا ہو. کہ بات میں کہہ رہا ہوں. اس سے پوچھا گیا کیا بات تجھے اچھی لگی؟ وہ کہتا ہے ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, بچے کھیل رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کو کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے درمیان بیٹھے, اسی میں ایک بچے کا باپ آیا اور اس کو بیٹا کہہ کر کے پکارا. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا یہاں بہت سارے بچے ہیں, بیٹا کہہ کر کے مت پکارو. تو اس شخص نے پوچھا کہ میرا بیٹا ہے, میں اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہوں؟ حضور نے کہا کہ اپنے گھر میں بیٹا کہہ کر پکار, یہاں نہیں, اس لیے کہ یہاں بہت سے یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں, ان کا باپ نہیں. یہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ عظیم اخلاق, وہ جو یتیموں کا درد سمجھتے ہو. دنیا پہچانتی کیا ہے؟ یہ دنیا جس طرح سے کرٹیسائز کرنے کی کوشش کرتی ہے, یہ صرف اور صرف تمہیں جلانے کے لیے, یہ تمہیں ابھارنے کے لیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ کیڑے مکوڑے آتے ہی ہیں اس لیے کہ ہمارے اندر عشق کی گرمی اور بڑھا تھی. یہ کہاں سے ٹرین کر رہا ہے آئی لو محمد, کہاں سے ٹرین کر رہا ہے؟ پوری دنیا میں آج یہ بات آ گئی ہے, ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے حضور پاک کی بارگاہ میں محبت کا اظہار کر رہا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ محمد عربی کے شعر کئی دنوں سے سوتے رہتے ہیں, تو کوئی گیدڑ آتا ہے آواز کرتا ہے تو یہ پھر سے جاگ جاتے ہیں, پھر سے جاگتے ہیں. یہ جو کچھ بھی انسیڈنٹ ہوتے ہیں یہ حادثے ہیں, اس سے گھبراؤ مت, اس سے پریشان نہ ہو. یہ تمہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جگانے کے لیے آتے ہیں. اور آج ہر بچہ یہ پکار رہا ہے آئی لو محمد. افریقہ والے کہہ رہے ہیں اس بات کو,
I love سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ہمارے بچوں میں سے جن کی دستار ہے، اس بچے نے مجھ سے یہ گزارش کی 2 دن پہلے آپ نے ہندوستان میں I love محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کہا ہے. اس وقت ہمارے جذبات دیکھیں، ہم پریپیئر ہو کر کے اسٹیج پہ نہیں آتے، جو بولتے ہیں وہ بلوایا جاتا ہے. حقیقت میں کہہ رہا ہوں، میں یہ اپنی کرامت یا اپنی بڑائی میں نہیں کہہ رہا ہوں. ہر منبر رسول پر خطیب جو ہوتا ہے، جس کو امت کے لیے کھڑا کیا گیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کے طور پر اس کو رکھا گیا ہے. اس کی زبان سے وہ جملے ادا کرائے جاتے ہیں جو امت کے لیے ضروری ہوتے ہیں. وقت کے اعتبار سے ہم سیٹنگ کر کے یہ ساری چیزیں نہیں کرتے. بہرحال پھر بھی اس بچے کی یہ درخواست تھی. بچے نے کہا تھا میری آج دستار ہے، آپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان ناموں کی تلاوت ہمارے افریقہ میں بھی کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ہمیں یہ سب دکھاوے کے لیے نہیں کرنا ہے. وہ تو ہم نے ان کے لیے کہا تھا جہاں وہ کیس کرنے کی دھمکی دے رہے تھے. افریقہ میں کون کیس کرنے والا ہے؟ ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ اگر I love محمد کہنے پر کیس ہو سکتا ہے تو ہم 99 بار کہیں گے، ہم کہیں گے. لیکن یہاں پر ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی تو ہم کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے. لیکن پھر بھی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہم یہ عریضہ پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. ہم محبت کرتے ہیں سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہماری محبت کس سے ہے؟ سیدنا حامد سے، سیدنا محمود سے، سیدنا فاتح سے، سیدنا عاقب سے، سیدنا قاسم سے، سیدنا حاشر سے، سیدنا شاہد سے، سیدنا ماحی سے، سیدنا داعی سے، سیدنا سراج سے، سیدنا منیر سے، سیدنا نذیر سے، سیدنا بشیر سے، سیدنا ہادی سے، سیدنا مہدی سے، سیدنا رسول سے، سیدنا نبی سے، سیدنا طٰہٰ سے، سیدنا یاسین سے، سیدنا مزمل سے، سیدنا مدثر سے، سیدنا شفیع سے، سیدنا خلیل سے، سیدنا کلیم سے، سیدنا حبیب سے، سیدنا مصطفیٰ سے، سیدنا مجتبیٰ سے، سیدنا مرتضیٰ سے، سیدنا مختار سے، سیدنا ناصر سے، سیدنا منصور سے، سیدنا قائم سے، سیدنا حافظ سے، سیدنا شہید سے، سیدنا عادل سے، سیدنا حکیم سے، سیدنا نور سے، سیدنا حجہ سے، سیدنا برہان سے، سیدنا ابتحی سے، سیدنا مومن سے، سیدنا مطیع سے، سیدنا مذکر سے، سیدنا باعث سے، سیدنا امین سے، سیدنا مدنی سے، سیدنا ہاشمی سے، سیدنا عربی سے، سیدنا تہامی سے، سیدنا مدری سے، سیدنا نظاری سے، سیدنا قریشی سے، سیدنا صادق سے، سیدنا مصدق سے، سیدنا باعث سے، سیدنا امین سے، سیدنا ناطق سے، سیدنا صاحب سے، سیدنا تاسین سے، سیدنا حامیم سے، سیدنا طیب سے، سیدنا جواد سے، سیدنا یتیم سے، سیدنا غنی سے، سیدنا عالم سے، سیدنا طاہر سے، سیدنا مطہر سے، سیدنا خطیب سے، سیدنا ناہی سے، سیدنا فصیح سے، سیدنا شفیع سے، سیدنا شافی سے، سیدنا سید سے، سیدنا منقی سے، سیدنا اولا سے، سیدنا رحمہ سے، سیدنا اول سے، سیدنا آخر سے، سیدنا ظاہر سے، سیدنا باطن سے، سیدنا رحمہ سے، سیدنا اولا سے، سیدنا اکرم سے، سیدنا مکرم سے، سیدنا محلل سے، سیدنا محرم سے، سیدنا مبلغ سے، سیدنا مقتصد سے، سیدنا مقتصد سے، سیدنا شفیع سے، سیدنا مقتصد سے، سیدنا مکی سے، سیدنا قریب سے، سیدنا شکور سے، سیدنا کاف ہا یا عین صاد، سیدنا حامیم عین سین قاف، سیدنا محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر، زور سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی سلمان اظہری صاحب، I love لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک.
اب میرے عزیزوں، مجھے اندازہ ہو گیا جوہانسبرگ کی ٹھنڈی میں اب گرمی آئی۔ کون کہتا ہے ٹھنڈا موسم ہے؟ کون کہتا ہے ٹھنڈا موسم ہے؟ بات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہو تو میرے عزیزوں، یہ کھلے کھلے چہرے ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور بجھے بجھے چہرے وہ بھی اس بات کو کی غمازی کرتے ہیں کہ کیا دل میں رکھا ہے اور کیا منہ پہ رکھا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ وہ کرنٹ ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، یہ وہ کرنٹ ہے، ہم نے دیکھا ہے دنیا میں۔ ایک دستور میں آپ کو بتا رہا ہوں مثال کے طور پر، فار ایگزامپل آپ زندہ ہیں لیکن سوئے ہوئے، ہلکا سا کرنٹ ارتھنگ میں نے لگا دیا تو کیا ہوگا؟ جاگ جائیں گے، اچھل پڑیں گے۔ تھوڑا سا کرنٹ اگر لگ گیا تو اچھل پڑیں گے، کیوں؟ زندہ ہیں اس کے لیے۔ کرنٹ لگتا ہے تو اچھل جاتا ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ سوئے ہوئے کو ہی جگایا جا سکتا ہے کرنٹ لگا کے، لیکن مرا ہوا کوئی ہو تو 1000 واٹ کا بھی لگائیں تو کالا ہی پڑ سکتا ہے۔ کیا ہوگا اس کو؟ باڈی میں حرکت آئے گی؟ تو آپ سمجھ جانا حضور پاک کا نام لیتے ہی جس کے اندر حرکت آ گئی وہ زندہ تھا، زندہ تھا، حرکت آ گئی۔ اور پھر ہم ان مجمعوں کو بھی دیکھتے ہیں جہاں یہ باتیں کچھ اثر نہیں کرتی، تو ہمیں پتہ ہے وہاں 1000 واٹ کا بھی لگائیں گے تو کوئلہ ہی بننا ہے۔ مری ہوئی چیز کو کرنٹ لگاؤ تو کیا ہونا ہے؟ ہاں زندہ تھا اور سویا تھا تو ہم نے کرنٹ لگایا، اٹھ گیا۔ اور انشاءاللہ العزیز جب تک ہم باحیات ہیں یہ کرنٹ ہر محلے میں، ہر مجمع میں ہم لگاتے رہے، اور اس نیت کے ساتھ ہر خطیب، ہر عالم ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتا رہے گا۔ اسی ذکر سے ہمارا وجود باقی ہے، اسی ذکر سے ہماری زندگی باقی ہے۔ اقبال کہتا ہے آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی جو عزت و آبرو ہے وہ حضور کے نام سے ہے۔ اگر یہ نام الگ کر دیا جائے تو ہمارا کچھ بھی نہیں، ہمارا کچھ نہیں۔ دنیا کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارا رعب ڈال کر رکھا ہے، دنیا ڈرتی ہے یا کسی وجہ سے خوف زدہ ہے، تو اس لیے نہیں کہ ہم ٹوپی والے ہیں، داڑھی والے، جبے والے ہیں، یہ تو ایک الگ چیز ہے، ایکسپشن ہے، یہ الگ چیز ہے۔ ٹوپی، داڑھی، جبہ یہ ڈر پیدا نہیں کرتا، وہ جو دل کے اندر حضور کی محبت ہے۔ دنیا کو پتا ہے یہ کسی بھی دن جاگے گا، بہتوں کی نیند حرام کر دے گا۔ نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، اقبال کہتا ہے نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام جو پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم ایک جنگ سے ایسے واپس آئے تھے کہ ہمارے پیروں کے ناخن اکھڑ گئے تھے، ہم نے اپنے کپڑے پھاڑ کر کے انگلیوں کو لپیٹ لیا تھا، کسی کے پیر میں چپل نہیں تھے۔ یہ وہ غلامان مصطفیٰ ہیں، ایک کھجور مل جاتی تو 10 لوگ اس پر اکتفا کر لیتے تھے۔ 70 صحابہ حضور کے پاس بیٹھے ہیں، ایک پیالہ دودھ پی کر پورا دن گزار لیتے۔ اب انہی کی بات میں کر رہا ہوں، ایک بکری کے بھنے ہوئے گوشت کا حصہ آ جائے تو پورے مدینے میں گردش کرتا ہے، ہر ایک کے گھر سے گزرتا چلا جاتا ہے۔ غربت ایسی، فاقہ ایسا، پیٹ پر پتھر باندھنے والے وہ صحابہ، اور ایسے صحابہ، ایک صحابی تو حضور کے پیچھے نماز پڑھتے اور بہت جلدی نکل جاتے تھے۔ صحابہ نے ان کی شکایت کی، حضور نے ان کو روک لیا، کیوں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا ایک ہی کپڑا ہے میرے اور بیوی کے بیچ میں، میں جاتا ہوں میری بیوی کا سطر چھپتا ہے، وہ اپنی نماز پڑھتی ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے پاس پورے کپڑے نہیں تھے، یہ وہ صحابہ ہیں جن کے پاس پورے کھانے نہیں تھے، یہ وہ صحابہ ہیں جن کے پاس مال و اسباب کچھ نہیں تھا۔ جنگ بدر میں حضرت سہیل بن ثابت کہتے ہیں تلوار ایسی تھی کہ جس سے سبزی نہیں کٹ سکتی تھی، سبزی نہیں کٹ سکتی تھی۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں میرے پاس تو لکڑی تھی جس سے میں جنگ کر رہا تھا،
یہ غربت اور فاقہ، لیکن ڈرتے کون تھے ان سے؟ ڈرتا کون تھا ان سے؟ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ اقبال اسی کو کہے روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ قیصر اور کسرا جن کے پاس اسباب جنگ، جن کے پاس سامان جنگ، جن کے پاس فوج اور ہاتھی گھوڑے سب کچھ، لیکن غلامان محمد سے ان کے تختے تھر تھر کانپتے تھے۔ کس سے کانپتے تھے؟ اسی لیے مسلمانوں میں آپ سے کہتا ہوں، اسباب پر بھروسہ نہیں، خالق کے اسباب پر بھروسہ کرو۔ تمہارے پاس کیا ہے کیا نہیں یہ مت دیکھو، اللہ اور اس کے رسول ہمارے ساتھ ہیں، اللہ اور اس کے رسول ہمارے ساتھ ہیں۔ اور اگر یہ یقین تمہارا پختہ ہو گیا تو ہر میدان تمہارا ہے۔ آپ افریقہ میں رہتے ہیں، افریقہ میں رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے بربر قوم یہاں پر ہوا کرتی افریقہ میں، جو آج بھی موجود ہے۔ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پورے کپڑے آج بھی نہیں پہنتے وہ لوگ، جنگل کے پتوں سے چھپانے ہو۔ 1400 سال پیچھے جاؤ تو سوچو ان کے حالات کیا ہوں گے۔ لیکن ان افریقہ کے جنگلات میں بھی میرے مصطفیٰ کے صحابہ آئے، غلامان محمد یہاں پر آئے۔ یہ بات آسان لگتی ہے، ہندوستان، پاکستان، دوسری جگہ سے آئے ہوئے آدمی، آج آپ یہاں پر بزنس کر رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں یا جس طرح سے بھی رہ رہے یا پہلے سے یہاں رہ رہے، آپ کے لیے وہ ڈیفیکلٹیز نہیں ہے، وہ تکالیف نہیں ہے۔ زبان جاننے والے ہزاروں موجود ہیں۔ وہ عرب کے صحابہ جنگل میں رہنے والے بربر قوم کے پاس آئے، تجارت کے لیے نہیں آئے تھے، بزنس کے لیے نہیں آئے تھے، کپڑا پورا نہیں پہنتے، ننگے لوگوں کے سامنے آئے۔ بربر قوم ایسی وحشی کہ وہ انسانوں کو کاٹ کر گوشت کھا لیا کرتے تھے، لیکن میرے مصطفیٰ کے صحابہ غلام ان سے بھی خوف زدہ نہیں رہے، آ گئے۔ کبھی تاریخ پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں صحابہ نے آ کر ان کو تبلیغ کون سی زبان میں کی ہوگی؟ وہ تو عرب تھے، وہ عرب تھے صحابہ، کون سی زبان میں ان کو بلایا ہوگا؟ کون سی زبان میں ان افریقہ کے بربر قوم کے لوگوں کو دامن مصطفیٰ سے وابستہ کیا ہوگا؟ میرے عزیزو، یہی تو میں کہتا ہوں، اسباب پر بھروسہ کرنے والے وہ صحابہ نہیں تھے، وہ خالق اسباب پر بھروسہ کر نکل جاتے۔ ان کی باڈی لینگویج بتاتی تھی، صحابہ کی باڈی لینگویج ایسی ہوتی تھی کہ بربر قوم بھی ان کی عاشق ہو گئی۔ اور میرے عزیزو، اپنا گرویدہ بنانا یہ کوئی بھی آسان کام ہے، لیکن وہ صحابہ نے اپنا گرویدہ ان کو نہیں بنایا، محمد عربی کا فدائی بنایا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں افریقہ کی سرزمین پر اب اسلام آیا، 1400 سال پہلے آیا ہے، لیکن ان کالے لوگوں کے درمیان یا پھر ان بربر قوم کے درمیان وہ صحابہ آئے تھے کس انداز؟ اسی لیے میں کہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں میں جو بے نیازی تھی، وہ کون سی بے نیازی تھی؟ آج وہ چیز لے آؤ، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، وہ صحابہ کبھی نہیں دیکھے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اگر تمہارے اندر وفا اور امانت باقی ہو، وفا اور امانت باقی رہے، تو میرے عزیزو دنیا آج بھی تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے گی۔ لیکن کمپرومائز والی جو زندگی گزارتا ہے نا، ادھر گیا تو ادھر کا ہو گیا، ادھر گیا تو ادھر کا ہو گیا، وہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ تم مسلمان مسجد میں نہیں، تم مسلمان بازار میں بھی ہو، تم مسلمان صرف مکہ مدینے میں نہیں، تم مسلمان افریقہ اور یورپ میں بھی ہو۔ تمہیں ہم اپنی امانت اور وفا کا احساس ہو تو دنیا تمہاری طرف جھکنے پر مجبور ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک صحابی رسول حضرت نعمان، یہ حضور کے ایمبیسیڈر بن کر گئے تھے، سفیر۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ان کو جانا تھا اور بادشاہ نے ان کا شاہانہ انداز میں استقبال کیا، قالین بچھایا۔ جانتے ہو جب ایک باہر سے سفیر آ رہا ہو، ایمبیسیڈر آ رہا ہو، تو آج بھی اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایمبیسیڈر آ رہے صحابی، اس بادشاہ نے ریشم کا قالین بچھایا، سلک، اور کرسی جو بچھایا تھا ان کے بیٹھنے کے لیے وہ سونے سے کلائی کی ہوئی تھی، سونے کی کرسی۔
دو چیزیں بہت احترام میں اس وقت پیش کی جاتی تھی. حضرت نعمان تشریف لائے. جب انہوں نے دیکھا ان کا اتنا شاندار استقبال تو انہوں نے اپنی تلوار سے وہ قالین کو اٹھا کر پھینک دیا, زمین پر چلنے لگے. بادشاہ کے سامنے ایک طرح کی توہین سمجھی جا رہی. بادشاہ نے سب سے مہنگا قالین بچھایا تھا صحابی رسول کے لیے, سلک کا, اٹھا کے پھینک دیا. اور جب کرسی پر بیٹھنے کی بات آئی, سونے کی کرسی دیکھا, اس کو بھی ٹھوکر مارتی. کہا مجھے سادی کرسی لاؤ. بادشاہ نے کہا آپ اپنی زبان میں سمجھ رہے ہو, اتنا ایٹیٹیوڈ, اتنا غرور. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفیر میں, ان کے ایمبیسیڈر میں, ان کے غلام میں. صحابی نے کہا غرور اور تکبر کی بات نہیں, ہم غرور اور تکبر سے بہت دور ہیں. بات در حقیقت یہ ہے ریشم کا استعمال مرد کے لیے میرے آقا نے حرام فرمایا. سونے کا استعمال, گولڈ کا استعمال میرے آقا نے مرد کے لیے حرام فرمایا ہے. کسی نے اس وقت کہا تم کہاں مدینے میں ہو, تم تو ہمارے ملک میں ہو, محمد تو وہاں ہیں جنہوں نے حرام کہا ہے. صحابی گرج کر کہنے لگے کیا بات کرتا ہے, میں مدینے میں رہ کر صرف مسلمان ہوں, دنیا کے ہر چپے پر جائے میں میرے مصطفیٰ کا غلام ہوں. تمہاری سلطنت, تمہارا ریشم, تمہارا گولڈ تمہیں مبارک, میں نے میرے مصطفیٰ سے غلامی کا رشتہ جوڑا ہے. جس علاقے میں بھی جاؤں گا میں میرے مصطفیٰ کا غلام ہوں. یہ میں کہتا ہوں امانت اور یہ وفا تمہیں اگر اتنا یاد رہ جائے کہ میرا رشتہ میرے نبی سے ہے, تو پھر تم تنہائی میں بھی حضور کو یاد رکھو گے. گناہ جب تمہارے قریب آئے, نشہ کرنے کی طرف تمہیں کوئی بلا رہا ہو, اس وقت یاد کر لینا کہ میرا رشتہ میرے مصطفیٰ سے ہے. آپ کو میں بتاؤں ظاہری طور پر میں نے کئی مرتبہ مثال دی ہے, ہم اپنا یہ لباس پہنے ہوئے ہیں, لباس ہی کتنی جگہ سے بچا لیتا ہے. اگر میں کسی نوجوان کو امامہ شریف میرا اٹھا کر دے دوں, جو چاہنے والا ہو, محبت والا ہو, وہ لے کر کے فخر کے ساتھ پہن لیا, میں کہتا ہوں کیا وہ نوجوان یہ امامہ پہن کر شراب کی دکان پر جائے گا؟ نہیں جائے گا, کیونکہ اندر سے ایک فیلنگ ایسی ہوگی میرے پاس لباس کون سا ہے. دنیا دیکھے گی تو کیا کہے گی کہ اتنا اونچا امامہ پہن کے یہ شراب کی دکان پر کیا کر رہا ہے. ہر کوئی پوچھے گا بلا تشبیہ بلا تمثیل, میرا امامہ یا میری حیثیت کچھ نہیں, تمہارے پاس تو نسبت مصطفیٰ ہے. میں یہ مثال دینے کے لیے کہا, گناہوں کے اڈے پر جب بھی کوئی دعوت دے اتنا یاد کر لو کہ میرا رشتہ میرے مصطفیٰ سے ہے, نبی پاک سے ہے. دنیا دیکھ رہی ہو نہ دیکھ رہی ہو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا, میرے نبی تو دیکھ رہے ہیں. حضور پاک کی طرف تو یہ چیز آیا ہے, تو تمہیں یہ امانت اور وفا جب تک تمہارے پاس رہے گی, دنیا کی ہر طاقت تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے. آزمائشیں آئیں گی, تکالیف آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کمزور ہو جائیں گے. صحابہ کو کتنا آزمایا گیا. حضور کے پاس ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. توجہ توجہ, مشہور صحیح حدیث پاک ہے, امام ترمذی نے بیان کیا. انہوں نے کہا میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. حضور نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ انظر ماذا تقول, سوچ لے کیا بول رہا ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ سوچ لے کیا بول رہا ہے. دوسری بار اس صحابی نے کہا واللہ انی لا احبک یا رسول اللہ, قسم خدا کی اے اللہ کے رسول میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. حضور نے دوبارہ کہا انظر ماذا تقول, سوچ لے کیا بول رہا ہے. تیسری بار انہوں نے اور قسم کھا کر کے کہا قسم رب ذوالجلال کی اے رسول اللہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تب آگے میرے آقا نے جو فرمایا, توجہ ہم سب کے لیے, آپ بھی کہتے ہیں نا حضور سے میری محبت, ابھی ہم نے کہا آئی لو سلام, سوچ لو کیا بول رہے ہیں. یہ حضور نے فرمایا. اگر کہہ رہے ہو آئی لو محمد, یہی بات ایک صحابی نے کہا تھا واللہ انی لا احبک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول قسم خدا کی میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو حضور نے جواب میں کیا کہا تھا؟ سوچ لے کیا بول رہا ہے. آپ بھی سوچ لو کیا بول رہے ہو. انہوں نے کہا پکا میں یہی کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ. تب سنو, حضور نے فرمایا ان کنت صدقت, اگر تو نے سچ کہا ہے فاعد للفقر, تو پھر اپنے آپ کو مصیبتوں کے لیے تیار کر لے.
اپنے آپ کو فقر کے لیے محتاجی کے لیے تیار کر لے. کیا سمجھتے حلوہ پراٹھا کھانے کا نام عاشق رسول ہے؟ کیا سمجھتا ہے کوئی صرف نعرہ لگانے کا نام عشق رسول ہے؟ یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اپنے آپ کو تیار کر لے پھر مصیبتوں کا سامنا کرنے کے لیے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہو آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کا ایک اور فرمان ترمذی کی حدیث، حضور فرماتے ہیں مصیبت اتنی تیزی سے آئے گی اس کے پاس جیسے پہاڑ سے پانی بہ کر کے آتا ہے. اتنی جلدی آ جائے گی، اتنی تیزی سے آئے گی. لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ ہلکی چیز ہے. میرے عزیزوں، قربانیاں دینی ہوں گی ہر ایک کو اپنے اپنے اعتبار سے، لیکن وہ اس لیے نہیں کہ تم غلط ہو، اس لیے کہ مولا تمہیں پھر کھوٹا نہیں رہنا دینا چاہتا. تمہیں اتنا کھڑا کر دیا جائے، اتنا کھڑا کر دیا جائے کہ حضور پاک کی محبت کی بات کیا ہے، اب دنیا اس کی قیمت نہ لگا سکے. اس لیے مصیبتیں دے کر کے اس کو مضبوط کیا جاتا ہے کہ اب آگے چل کر کے اس کو دنیا خرید نہ سکے، کوئی دنیا خرید نہ سکے. اسی لیے صحابہ کرام مصیبتوں سے گزارے گئے اور بادشاہوں نے ان کی قیمت لگا کر دیکھ لی، کچھ نہیں حاصل ہوا، کچھ نہیں ہوا. 3 نوجوان کلیوبی میں ہے، ایسے تھے کہ ایک عیسائی بادشاہ نے گرفتار کر لیا تھا. تینوں بھائی تھے. عیسائی بادشاہ نے کہا دین چھوڑ دو، تمہارا دین چھوڑ دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا یا اپنے پاس تمہیں وزارت دے دوں گا، سپاہی بنا لوں گا. انہوں نے کہا نہیں، اتنا ہلکا دین تو نہیں ہمارا، محمد عربی سے محبت کرتے ہیں. اس نے کہا انجام سوچ لو، میں تمہیں موت کے گھاٹ اتار دوں گا. نوجوانوں نے خوشی سے قبول کر لیا. جلاد کو بلایا اور ایک کڑھائی میں تیل گرم کیا گیا. تینوں بھائیوں میں سے ایک بڑے کو اٹھا کر کے تیل میں ڈال دیا گیا. کھولتے ہوئے تیل میں نوجوان شہید ہو گئے. 2 بھائی دیکھتے رہ گئے. اور اس کے بعد بادشاہ نے کہا ابھی تمہارے پاس موقع ہے، بتاؤ تمہارا کیا ہے. دونوں بھائیوں نے کیا کہا پتا ہے؟ ہمارے اس بڑے بھائی کو شہید کر کے تم نے اور بھی مشکل کر دیا ہے، اب تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم غدار لوگ نہیں ہیں. دوسرے کو بھی اٹھایا اور تیل میں ڈال دیا. تیل میں 2 بھائی شہید ہو گئے. میرے عزیزوں، یہ عام بات نہیں ہے، سننے میں آسان لگ رہا ہو، انگلی جا کر گرم تیل میں ڈال کے دیکھ لو. حضور کی محبت میں وہ 2 جوان جب تیل میں کھولتے ہوئے شہید ہو گئے. تیسرا جو تھا وہ صرف 22-25 سال کا تھا. بادشاہ کے وزیر نے کہا اس کو میرے حوالے کر دو، 1 مہینے کا ٹائم دو، اس کو پورا چینج کر کے لاؤں گا، اس کو چینج کر کے لاؤں گا. اس لیے کہ دنیا کو یہ پتا ہے جو محمد عربی کا غلام کسی اور سے ٹوٹ نہیں پاتا مصیبتوں سے، اس کو توڑنے کے لیے دنیا جو سہارا لیتی ہے وہ بہت گندا سہارا ہے. اس نوجوان کو وزیر نے اپنے حوالے لے لیا. بادشاہ سے کہا مجھے 1 مہینے کا ٹائم دو، اس کو بدل کے لاؤں گا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے دے دیا، اگر نہیں بدل کے لایا تو تیری بھی خیریت نہیں. لے لیا. وزیر نے کیا کیا تو پتا ہے؟ گھر لے جا کر کے اپنی جوان بیٹی کو اس کے پیچھے لگا دیا. اکثر نوجوانوں کو دنیا آج اسی طرح سے خریدتی. یہ فیس بک، انسٹا، اس میں جو ہمارے نوجوان برباد ہوئے، فیک آئیڈیز پر ہی اپنا دل دے بیٹھتے ہیں، پتہ ہی نہیں رہتا کون ہے سامنے. کیا اتنا ہلکا ایمان ہے تمہارا؟ ان حسیناؤں پر بکنے والا ایمان ہے؟ اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کو دیکھو، وزیر نے اپنی بیٹی اس کے پیچھے لگا دی. اور وہ کون سی بیٹی ہے؟ ایسی ویسی نہیں، اتنی خوبصورت کہ بادشاہوں کے بیٹوں کے نکاح کے پیغام اس کو آتے تھے. اور وزیر نے صرف ایک چال کے لیے اپنے بیٹی کو لگا دی. سنو، دن گزر گئے، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن. ہوتا کیا تھا؟ رات کو وہ لڑکی اس کے کمرے میں آتی اور یہ نوجوان جیسی وہ لڑکی آتی مسلح پہ گر جاتا، اٹھاتا ہی نہیں سر جب تک وہ جاتی نہیں، بیٹھی بیٹھی اونگ مارتی رہتی تھی. مہینہ گزرنے کو آیا تو اس لڑکی نے کیا کہا پتا ہے؟ اس نے کہا اے ظالم نوجوان، پتھر دل نوجوان، ایک بار میرے حسن کو تو دیکھ لے. دنیا میرا حسن دیکھنے کے لیے لائن لگاتی، تو ایک بار دیکھ تو لے. اس نوجوان نے سر اٹھائے بغیر ایک جواب دیا تھا. توجہ، ہر نوجوان کا یہ جواب ہونا چاہیے. اس نوجوان نے کہا
جا تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جن آنکھوں میں جمال مصطفیٰ بسا ہو اس کو دنیا کا حسن دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جن آنکھوں میں جمال مصطفیٰ بسا ہو، میرے مصطفیٰ کا حسن ہو، وہ دنیا کے حسن کی طرف نہیں دیکھتا۔ وہ خاتون تھرا گئی، پہلی بار ایسا کوئی جواب ایک جوان لڑکے سے۔ کون سے جوان لڑکے میں نفس نہیں ہوتا، لڑکیوں کو دیکھ کر کون آمادہ نہیں ہوتا، لیکن اس لڑکی نے جب یہ جواب سنا تو وہ اس کی کیفیت بدل گئی۔ کہا اٹھ جا، مجھے بھی اس محمد عربی کے دین میں داخل کرنا۔ اب نوجوان اٹھا، کہا اس بات کے لیے تو میں تیار ہوں۔ کلمہ طیبہ پڑھایا اور اس خاتون نے کہا سنو میں ختم کر رہا ہوں گفتگو۔ اس لڑکی نے کہا چلو میں تمہارے یہاں سے نکلنے کا بھی سامان کر دیتی، لیکن ایک شرط ہے کہ تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور نکاح کر لو گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ اس وزیر کے گھر سے رات کے وقت یہ لوگ نکلے فرار ہو کر، بہت دور گئے تھے شہر کے باہر، اچانک گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی، کوئی فوج ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ ڈر گئے دونوں، لڑکا ہے اور لڑکی ہے، رات کا سفر ہے، ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ شاید بادشاہ کو خبر ہو گئی ہوگی، وزیر کو پتا چل گیا ہوگا اور یہ ہمارے پیچھا کرتے ہوئے فوج آ گئی۔ یہ ایک درخت کے پیچھے چھپے تھے، وہ فوج جو گھوڑوں پر سوار تھی قریب آتے ہوئے اسی درخت کے پاس آ کر رک گئی، اور اس کے بعد اس نوجوان کا نام لے کر کے پکارنے لگے۔ آنے والے لوگوں نے کہا باہر آ جاؤ۔ یہ نوجوان باہر آیا تو کیا دیکھتا ہے؟ بادشاہ کی فوج نہیں، اس کے دونوں شہید بھائی گھوڑے پر سوار ہیں، جن کو بادشاہ نے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا تھا، وہ دونوں گھوڑے پر سوار نظر آ رہے ہیں۔ اب چونک گیا دیکھ کر کے، پوچھا اپنے بھائیوں سے کہ آپ یہاں کیسے ہیں؟ دونوں نے کہا اے نوجوان میرے بھائی کیا تجھے پتہ نہیں قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بخشی۔ پھر پوچھا نوجوان نے یہ کون ہے؟ وہ دونوں نوجوان بھائی کہتے ہیں گھبرا مت، تیرا نکاح ہونے والا ہے، یہ بدر و احد و حنین کے شہید صحابہ کی جماعت۔ محبت مصطفیٰ میں جو زخم کھاتا ہے وہ امر ہو ہی جاتا ہے۔ میرے عزیزو، اسی کو کہہ رہا ہوں میں آپ کو، ان نوجوان بھائیوں سے۔ آخری بات، اس نوجوان نے پوچھا اپنے چھوٹے بھائی، یاد آ گیا وہ منظر جب کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جا رہا تھا جلادوں کے ذریعے۔ اگر آپ اپنے بھائی، اپنی بہن یا اپنے گھر والوں کی مصیبت دیکھے ہوئے ہوں گے، زندگی بھر آپ کانپتے رہ جائیں گے۔ تمہارا بیٹا اگر کبھی زخمی ہوا ہوگا وہ منظر یاد رہ جائے گا۔ یہ نوجوان جو چھوٹا تھا اپنے دونوں بھائیوں کو دیکھا اور رونے لگا کہ وہ کیسا منظر تھا جب کھولتے ہوئے تیل میں آپ کو بادشاہ ڈال رہا تھا، درد کتنا ہوا ہوگا، تکلیف کتنی ہوئی ہوگی، چمڑی پوری جل چکی تھی۔ دونوں نوجوان بھائیوں نے مسکرا کر کہا ہمارے ننھے بھائی کس درد کی بات کرتا ہے، کس تکلیف کی بات کرتا ہے؟ وہ جس وقت تیل میں ہمیں ڈال رہا تھا درد کا احساس نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ سامنے چہرے مصطفیٰ تھا۔ جمال مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہو تو دنیا کا درد کہاں لگتا ہے؟ اسی کو اقبال کیا کہتا ہے؟ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ آؤ ہم بھی پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور امام اہل سنت فاضل بریلوی جیسا اللہ تعالیٰ وہ عشق کا ایک قطرہ ہمیں عطا فرمائے، جو بریلی میں رہ کر کے یوں کہتا تھا جان دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں انسان کے پاس؟ ایک جان ہے، دل ہے، ہوش ہے، خرد ہے۔ خرد عقل کو کہتے ہیں، یہی تو انسان کو زندہ رکھنے والی چیزیں۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ چاروں میرے پاس نہیں، جان بھی نہیں، دل بھی نہیں، ہوش بھی نہیں، خرد بھی نہیں، یہ سب کہاں ہیں؟ مدینے پہنچے ہوئے۔ ایک عاشق کی زبان کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ ارے تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔
تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اور آپ سب افریقہ میں رہنے والے تمام غیور سنی نوجوانوں کو ایک میسج دوں گا, محبت صرف زبانی نہ ہو, محبت صرف نعروں سے نہ ہو, محبت صرف اور چیخنے اور پکارنے سے نہ ہو. محبت کا تقاضا یہ ہے محبوب کا ہر عمل تمہیں پیارا لگنے لگے, محبوب کی ہر ادا تمہیں بھانے لگ جائے. اسی لیے میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں جو دنیا دوڑ لگا رہی ہے, یہ چاہیے وہ چاہیے, یہ منصب وہ طاقت وہ سیاست یہ پوسٹ, اتنا مال اتنا مال. تاج الشریعہ فرماتے ہیں بلحوث سن, سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں. سیم و زر کس کو کہتے ہیں؟ چاندی اور سونے کو. اور بلحوث کس کو کہتے ہیں؟ جو خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے, خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے. تاج الشریعہ فرماتے ہیں بلحوث سن, سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں, ان کے در کی بھیک اچھی, سروری اچھی نہیں. زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. لبیک یا رسول اللہ. درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم, درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم. اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم, اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم. جھوم کر لکھ رہا ہے رضا کا قلم, شہریار ارم تاجدار حرم, شہریار ارم تاجدار حرم. نو بہار شفاعت لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سب رسولوں میں افضل ہے آقا کی شان, سب رسولوں میں افضل ہے آقا کی شان. حق تعالیٰ نے ان پر اتارا قرآن, حق تعالیٰ نے ان پر اتارا قرآن. کھول دی سامنے پتھروں نے زبان, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. نور افشا ہوا جب وہ افتحا کا چاند, دیکھ لے آئے سب جو زیبا کا چاند. نور افشا ہوا جب وہ بطحا کا چاند, دیکھ لے آئے سب جو زیبا کا چاند. آسماں پر پڑا مند دنیا کا چاند, آسماں پر پڑا مند دنیا کا چاند. سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان
رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام جن کی ماں فاطمہ اور نانا رسول جن کی ماں فاطمہ اور نانا رسول مرحبا مرحبا ابو آل رسول مرحبا مرحبا ابو آل رسول کتنی پاکیزہ ہے ان کے قدموں کی دھول کتنی پاکیزہ ہے ان کے قدموں کی دھول کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام فضل ربی سے مردوں کو زندہ کیا فضل ربی سے مردوں کو زندہ کیا ایک عجوبہ زمانے کو دکھلا دیا ایک عجوبہ زمانے کو دکھلا دیا آج بھی لوگ کہتے ہیں صدمہ ہوا آج بھی لوگ کہتے ہیں صدمہ ہوا غوث اعظم امام تو کا بنو کا غوث اعظم امام تو کا بنو کا جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام ہند میں بے مثالی ہے وہ آستان ہند میں بے مثالی ہے وہ آستان فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں ہند میں بے مثالی ہے وہ آستان فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں جا کے اجمیر دیکھو ہے سمو خواجہ خواجگاں ہند کے بادشاہ خواجہ خواجگاں ہند کے بادشاہ خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں